نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوبصورت اور نصیحت آموز واقعہ، بڑا منفرد اور عنوان ایسا کہ پڑھنے سے ہی بندہ حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حیض والے مرد، عنوان جدا ہے لیکن بڑا نصیحت آموز ہے۔ آپ انشاءاللہ جب سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بھرپور لطف اور نصیحت اس سے آپ کو ملے گی۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے بزرگ عالم دین باپ کے ساتھ رہتا تھا، اور ایک روز ایسا ہوا کہ اس کے والد نے، جو اس کے عالم دین والد تھے، انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا، بٹھایا، دلاسا دیا اور اس سے کہا کہ بیٹا میں تم سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے عرض کی جی ابا حضور میں حاضر ہوں، آپ حکم کیجئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے والد بزرگوار جو تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہی مجھے یہ بتاؤ کہ حیض کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ پھر کیونکہ والد گرامی کا رعب اور دبدبہ تھا تو اب جواب نہ دیتا تو کیا کہتا، تو جو جانتا تھا بتانا اس نے شروع کر دیا۔ تو اس نے بتایا کہ ابا حضور دراصل یہ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ خواتین سے منسلک کوئی ایک ماہواری ایک بیماری ہے، تو قدرتی طور کے اوپر ان کے اوپر یہ اس کو مسلط کیا گیا ہے۔ تو اس کے والد نے پھر ایک سوال کیا کہ بیٹا اچھا یہ بتاؤ کہ جب خواتین کو یہ ہو جائے اس وقت میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ابا حضور میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ نماز کے پھر قریب نہ جائیں، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی، یعنی جو بہت ضروری اعمال اور افعال دینیہ ہیں جو ہیں تو فرائض میں سے، لیکن وہ اس صورتحال میں جب آ جائیں تو پھر وہ ان کی ادائیگی نہیں کر سکتی، اس سے دور رہنا پڑتا ہے ان کو۔ تو اس کے والد گرامی نے اس کے کندھوں کو تھپتھپاتے ہوئے، شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں بھی حیض ہو گیا۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا والد گرامی یہ آپ کیسا سوال مجھ سے کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا ابھی تم نے خود ہی بتایا کہ جن کو ہو جاتا ہے وہ پھر نماز کے قریب نہیں جاتے، تم بھی تو نہیں جاتے۔ جن کو ہو جائے وہ قرآن کے قریب نہیں جا سکتی، تم بھی تو نہیں جاتے۔ جن کو ہو جائے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تم بھی تو نہیں رکھتے۔ کیا پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا؟ تو بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے والد گرامی کو کوئی گلہ نہیں میں اس قسم کا ہونے دوں گا۔ آپ بھی اپنی جگہ ضرور اس کو سوچئے گا، کہیں خدا نہ خواستہ آپ ان مردوں میں سے تو شامل نہیں جن کو حیض ہو چکا ہے جو نماز سے دور ہے، جو روزہ رکھنے سے دور ہے، اور چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے، چھوٹے چھوٹے بہانے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں کپڑے گندے ہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں وضو نہیں ہے میرا میں قرآن پاک، کتنے چھوٹے چھوٹے حقیر حقیر سے اور کتنے جاہلانہ قسم کے یہ بہانے ہیں۔ آپ نماز پڑھیے، آپ کو فائدہ ہے، آپ قرآن کریم پڑھیے، آپ کو فائدہ ہے، آپ روزہ رکھیے، آپ کو فائدہ ہے۔ کس کس چیز کا فائدہ ہے؟ آپ کو ظاہری فائدہ ہے، آپ کو باطنی فائدہ ہے، آپ کو جسمانی فائدہ ہے، آپ کو روحانی فوائد ہیں۔ تو خدا را آپ اس نسوانی بیماری سے بچ جائیے، اور مرد ہیں تو مردوں کی صف میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو خوب رج رج کے کیجیے۔ رمضان کریم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔